دوستوں اور ساتھیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا اتدرون من المفلس، کیا تم کو معلوم ہے صحابہ کے مفلس کون ہے؟ ایک صحابی نے کہا المفلس من لا درہم له ولا متاع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، اور جس کے پاس ساز و سامان زندگی نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں، آپ غلط رخ پر سوچ گئے. میری امت کا مفلس وہ ہے جو بڑی نمازیں پڑھ کے آئے گا، بہت روزے رکھ کر کے آئے گا، بہت حج کر کے آئے گا، کار خیر بہت کیا ہوگا، غربا مساکین یتیم لاچار مجبور مستحقین کی روزانہ خدمت کرتا رہا ہوگا. لیکن من شتم ھذا، اس کو گالی دی ہوگی، ومن قذف ھذا، اس پر غلط نظر ڈالی ہوگی، ومن سفک دم ھذا، اس کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال لیا ہوگا، کسی کا اسباب لیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو پیٹا ہوگا، کسی کی حق تلفی کی ہوگی. اللہ رب العزت میزان عدل پر ہوگا، جہاں اس کے احساب کی وجہ سے وہ جنت میں جانے کا مستحق تھا، وہاں ذاتی جن پر کی گئی تھی ان کی قطار لگی ہوگی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن سے سچا اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ جن کے پاس انہوں نے ذاتیاں کی تھی ان کو ثواب بانٹنا شروع کر دے گا اللہ رب العزت، کہ تم کو مارا تھا یہ 100 نیکیاں لو، تمہارے ساتھ ذاتی کی تھی یہ 200 نیکیاں لو، تمہاری زمین ہڑپ کی تھی یہ 1000 نیکیاں لو. جو بھی اللہ رب العزت طے فرمائے گا، یہ جو عذر گزار ہوں گے ان کو اس کے ثواب بانٹے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ شخص کنگال ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی لوگ قطار میں ہوں گے، نمازیں اس کی صحیح تھیں، روزے اس کے صحیح تھے، اس کے پیشانی پہ گھٹے تھے، اس کی داڑھی لمبی تھی، وہ معاشرے میں حاجی اور نمازی کہلایا جاتا تھا، لیکن بندوں کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے سارے اجر اس کے ضائع ہو گئے. اور اب بھی لوگ قطار میں ہوں گے تو لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے اور منہ کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا مفلس یہ